بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اب راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ وہ الٹی سیدھی تعویلیں نہیں کرتے، وہ خرابیاں نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ ان سب کے بارے میں، تمام آیات کے بارے میں، چاہے محکم ہے چاہے متشابہات ہے، کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں یہ الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں خالص چیز کو، اور عقل کون سی عقل یہاں پر؟ خالص عقلوں والے، کہ جو جب عقل کے استعمال کرنے کی جگہ ہو پھر اس عقل کو اپنی خواہشات سے، کہ اپنی خواہش کی چیز کو تھوپ دیں عقل کے فیصلے پر، یہ کام نہیں کرتے۔ جو خالص عقل سے دیکھتے ہیں ہماری آیات کو، وہ پھر الٹی سیدھی تعویلیں بھی نہیں کرتے، اللہ کی ہوئی نصیحت کو مان لیتے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ متشابہ کیا ہوتا ہے؟ متشابہ اسے کہتے ہیں کہ شباہت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کی اس سے شباہت ہے، کیا مطلب؟ ملتے جلتے۔ مثلا دو بھائی ہیں، ان کی شکلیں بہت ملتے جلتے ہیں، کہتے ہیں شبیہ۔ یہ جو مثلا علم ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اس علم کی شبیہ ہے، شباہت رکھتا ہے اس کے ساتھ، کہ جو مثلا کربلا میں امام حسین کے لشکر کا پرچم تھا، یہ پرچم اس کی شبیہ ہے، ٹھیک ہے؟ شباہت سے متشابہ، جو چیزیں آپس میں شباہت رکھتی ہوں، ملتی جلتی ہوں، انہیں کہتے ہیں متشابہ۔ قرآن کی آیت میں متشابہ سے کیا مراد؟ آپ نے آیت پڑھی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ تو بس اللہ کی بیعت کر رہے تھے اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب بتائیں، یہاں سے فتنہ گر کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے، ید اللہ سے وہ والا معنی نکال، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو فتنہ گر بھی بڑا واضح کر کے میں دکھاتا ہوں، البتہ جو سمجھنا چاہے بات۔ قرآن ہی نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، مت سمجھنا کہ اس آیت کے تناظر میں کہا جائے کہ جیسے تمہارے ہاتھ ہے اللہ کا ویسے ہاتھ ہوتا ہے، جیسے تم ہاتھ پر، پیر پر، گھٹنا، ٹانگ، مثلا بازو، ناک، کان، ان اجزاء پر مشتمل ہو۔ مت سمجھنا کہ اللہ کی بھی اس طرح کی، جس طرح کی تمہاری آنکھ ہے اللہ کی آنکھ ہے، جس طرح تمہارا ہاتھ ہے اس طرح اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ کلیئر فرما دیا لیس کمثلہ شیء، ہرگز کوئی چیز اس کی مثل نہیں بن سکتی، کہ تم نے جو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تم اس سے تم تھوڑا کر کے اپنے ذہن کو اور تصور کر لو اللہ بھی یوں ہوگا۔ ید اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے ہاتھ سے کرتے ہو تو وہ اللہ وہ قدرت رکھتا ہے بغیر تمہارے اس ناقص قسم کے ہاتھ رکھنے۔ اگر خدا کی آنکھ کا ذکر آئے تو لیس کمثلہ شیء بتائے گی کہ جو میں تصور کر رہا ہوں آنکھ کا، وہ تصور وہ خدا ویسا نہیں ہے، نہ خدا بند عالم کا اس طرح کان ہے۔ اب فتنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی
اسٹیج پر بیٹھے گا آ کر دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، لوگوں کے دین کا، کہے گا ید اللہ کون ہے؟ سب کہیں گے جی حضرت علی۔ کہے گا عین اللہ کون ہے؟ کہے گا حضرت علی، لوگ کہیں گے حضرت علی ہے۔ اذن اللہ کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہے گا ٹکڑوں میں علی کو اللہ مان رہے ہو، اکٹھا علی کو اللہ کیوں نہیں مانتے؟ سارے نعرہ مار کے دین کی باؤنڈری کراس کر کے کفر میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی کو اللہ کہہ کے اس کی جس نے متشابہ سے فتنہ کیا، متشابہ ہاتھ، اب اللہ کا ہاتھ کے لفظ سے کیا چیز تصور میں آتی ہے؟ ہاتھ۔ عین سے کیا چیز تصور میں آتی ہے؟ آنکھ۔ انسان تو اپنے آپ پہ کو کرتا ہے نا۔ کان سے کیا ذہن میں آئے گا؟ اب وہ یہ تصویر بنا رہے لوگوں کے ذہنوں میں، کہتے ہو اللہ کا کان علی ہے، اللہ کی آنکھ علی ہے، اللہ کا ہاتھ علی ہے، تو اگر پارٹس میں علی کو اللہ مان رہے ہو تو اکٹھا ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کے نعرے مارتے ہیں اس خوشی میں کہ ہم دین سے باہر نکل گئے، حضرت علی کو اللہ کہہ کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ تو کفر جلی ہے کہ جو اللہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، کوئی معبود نہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اتنا قرآن میں آنے کے بعد پھر یہ بونگوں کی طرح جہالت میں اور پیسے پے کر کے دین سے خارج ہوتے، فیس باقاعدہ پے کرتے ہیں دین سے خارج ہونے کی اور دین سے باہر نکلنے کی۔ تو یہ ید اللہ اگر قرآن میں آیا، عین اللہ، یہ متشابہات ہے۔ کیوں؟ اس سے غلط معنی بھی لیا جا سکتا ہے، ناقص معنی بھی، جس سے خدا بلند و برتر ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی صفات، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ اور جو مثلا قرآن کیا فرماتا ہے، یہ سورہ زخرف میں ہے، یہ جو آیت ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، سفر کی۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا۔ قرآن نے کتنے کلیئر بتایا ہوا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انسان تو کھلا، اب ترجمہ چاہے آپ کافر کر لیں چاہے ناشکرہ کر لیں، کفور مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کفر کرنے والا یا بہت زیادہ کفران نعمت کرنے والا۔ یہاں پہ کفر مبین کیا ہے؟ اللہ کا جز بنانا۔ یہ کھلے عام کہہ رہا ہے قرآن نہ پڑھنے والی قوم کو، اور ان کو نچوا رہا ہے، رقص بھی کروا رہا ہے، نعرے بھی لگوا رہا ہے، اور پیسے بھی لے رہا ہے ان سے، صریح خلاف قرآن بات کر کے کہ مولا علی اللہ کا، یہ بھی تم کہتے ہو جز ہے جز ہے، تو جب اتنے جز مان لیے تو پھر اللہ مولا علی کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔